السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے عام خبر دیں گے۔ چین میں انتقال کرنے والی پاکستانی طالب علم کی میت کی وطن واپسی میں تاخیر کے معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے بیجنگ میں پاکستان کا سفارت خانہ مرحوم طالبہ کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے۔ چین سے لاشوں کی وطن واپسی میں قانونی طریقہ کار کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کی مداخلت پر انشورنس کمپنی نے لواحقین کو معاوضہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ سفارت خانے کی مداخلت پر یونیورسٹی نے میت کی نقل و حمل کے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کر دی۔ سفارت خانہ قانونی طریقہ کار کی تکمیل PIA کی آئندہ دستیاب پرواز کے ساتھ وطن واپسی کو آسان بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ چین میں انتقال کرنے والی پاکستانی طالبہ کی میت کی وطن واپسی پر دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا پاکستانی سفارت خانہ مرحوم طالبہ کے والدین سے رابطے میں ہے۔ انشورنس کمپنی طالبہ کے لواحقین کو معاوضہ دے گی۔ چینی یونیورسٹی میت کی نقل و حمل کے اخراجات بھی برداشت کرے گی۔ چین میں انتقال کرنے والی پاکستانی طالبہ کی میت کی وطن واپسی پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی سفارت خانہ مرحوم طالبہ کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کو اکثریتی جج کی وضاحت پر 9 سوالوں پر جواب مانگ لیے۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم سے جواب طلب کیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا ہے کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت فکس ہوئی؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کیس میں مزید وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ چیئرمین PTI نے درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالت واضح کرے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق 12 جولائی کے آرڈر پر نہیں ہوتا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ چیئرمین PTI کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو خطوط درست قانونی پوزیشن واضح نہیں کرتے۔ دونوں اسمبلیوں کے اسپیکرز کے خطوط کا 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بیرسٹر گوہر نے درخواست میں استدعا کی کہ معاملے کے زیر التوا ہونے تک الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے سے روکا جائے۔ تحریک انصاف کو جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا۔ اسلام آباد میں PTI کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی تھی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں PTI پورے پاکستان سے چند لوگ اکٹھے کر سکی۔ لاہور جلسے کے لیے خبردار ہوشیار کے نعرے لگائے گئے۔ PTI کا جلسہ ناکام ترین جلسہ تھا۔ پاکستان کے عوام نے PTI کے جلسے کو مسترد کر دیا۔ PTI کے دور میں تاریخی مہنگائی ہوئی تھی، ہمارے دور حکومت میں مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ اور جلسے کے حوالے سے بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں۔ ہم لاہور آ رہے ہیں، ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، خبردار ہوشیار کے وہاں پہ نعرے لگائے گئے تھے۔ نہ صرف لاہور کی سڑکیں کھلی رہیں بلکہ ہم نے کوشش کی کہ اسلام آباد سے بھی مکمل طور پہ ان کو فری ایکسس دیا گیا۔ پورے پاکستان سے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے۔ یہ تو ایک ناکام ترین جلسہ تھا، جس طرح یہ اسلام آباد کے جلسے میں ناکام رہے، یہاں پر بھی یہ خاطر خواہ لوگ نہیں اکٹھے کر سکے۔ عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا۔ مہنگائی 9.6% سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے۔ ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ مہنگائی رک گئی ہے اور ان کے دور میں جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں گئی تھی۔ جلسے کے لیے PTI کو فری ہینڈ دیا گیا، رکاوٹیں کہیں بھی نہیں کھڑی کی گئیں۔ لاہور میں تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود PTI والے خود جلسے میں نہ پہنچ سکے۔ پورا دن وزیر اعلیٰ KP کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ علی امین گنڈا پور لاہور میں رہنے کے لیے نہیں جلسے کے لیے آ رہے تھے۔ اسلام آباد جلسے میں جو گفتگو گنڈا پور نے کی سب نے دیکھی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ پاکستان بالخصوص لاہور کے عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کیا۔ بانی PTI جیل سے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے پیغامات بھیجتے ہیں۔ تمام راستے کھلے ہوئے تھے، ہر سڑک کھلی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ نہیں پہنچ سکے۔
اور میرا سوال یہ ہے کدھر گئے آپ نے تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا, آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا, کہاں ہیں آپ؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم تو لوگ گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں, کدھر گئے؟ آج جو کہا کہ میں لاہور میں رہنے آیا ہوں, وہ بھائی رہنے نہیں آنا تھا, لاہور میں جلسہ کرنے آنا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں جب جلسہ ہوا تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور صاحب نے جو غلیظ زبان استعمال کی وہ پورے پاکستان نے دیکھا. ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو صرف انتشار, فساد اور گالم گلوچ کا سبق دے رہا ہے, اس کو کوئی سروکار نہیں. پورا لاہور شہر کھلا ہے, ایک بھی سڑک, گلی یا چوک بند نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا لاہور کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں کھلی ہیں. بیرسٹر سیف کے پی میں بیٹھ کر جھوٹ مت بولیں, جلدی جلدی کاہے نہ پہنچیں. انہوں نے کہا پنجاب نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا, پنجاب میں تحریک انصاف کا خاتمہ ہو چکا ہے. جلسے میں 1600 کے قریب لوگ آئے. عالیہ حمزہ کو جلسے کا بڑا شوق تھا, صرف 150 لوگ لے کر آئی. جو ہے وہ میں نے خود لاہور کی مختلف سڑکوں, لاہور کے مختلف, یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, یہ میری خود کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے, یہ میں نے خود جو ہے رنگ روڈ, مال روڈ, ڈیفنس جو ہمیشہ کہا جاتا ہے عمران خان کا گڑھ ہے, ڈیفنس کے علاقے, یہ رنگ روڈ کی اپنی ہے کہ جہاں پر یہ امپریشن اور یہ رونا دھونا اور جھوٹا پروپیگنڈا کہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں, ہمیں روکا جا رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ ہو کا عالم ہے. اور مکمل طور پر آج یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے پنجاب کے غیور عوام تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ نئی روایات, اندرونی اختلافات, قیادت اور ورکرز کے درمیان فاصلوں کو بھی آشکار کر گیا. مرکزی قیادت کی جانب سے رات گئے این او سی لانے پر لاہور قیادت کی سرزنش کی گئی. وقت کی قلت اور کم لوگوں کی آمد. جلسے کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت آپس میں تقسیم کا شکار ہو گئی. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے ذمہ داری حماد اظہر اور لاہور کی ٹیم پر ڈال دی. تاہم جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت نے لاہور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا. پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کی جانب سے لاہور جلسے کے اختتام کا اعلان مقررہ وقت پر اسٹیج سے کیا گیا. بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, حماد اظہر, شیخ وقاص, عالیہ حمزہ, عامر مغل اور شعیب شاہین کے علاوہ کوئی مرکزی رہنما جلسہ گاہ نہ پہنچ سکا. سابق اسپیکر اور مرکزی رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر صبح سویرے برطانیہ روانہ ہو گئے تھے. شبلی فراز, سینیٹر علی ظفر, شاندانہ گلزار, علی محمد خان سمیت کئی رہنما لاہور جلسے میں شریک نہ ہوئے, جبکہ شیر افضل مروت لاہور جلسے سے پہلے کورونا کا شکار ہو گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جلسہ ختم ہونے کے بعد جلسہ گاہ آمد کارکنان سے مختصر خطاب کیا. علی امین گنڈا پور نے کہا رکاوٹیں توڑ کر آپ تک پہنچا ہوں, میں آ گیا ہوں, میری حاضری قبول کریں. انہوں نے اعلان کیا کہ میں بہت جلد بانی پی ٹی آئی کو رہا کرواؤں گا. علی امین گنڈا پور نے شرکاء کی اجازت مانگی اور واپس روانہ ہو گئے. بہت جلد بانی پی ٹی آئی کو رہا کراؤں گا, یہ بھی کہنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جلسہ ختم ہونے کے بعد جلسہ گاہ آمد ہوئی. کارکنان سے مختصر خطاب کیا اور کہا رکاوٹیں توڑ کر آپ تک پہنچا ہوں, میں آ گیا ہوں, میری حاضری قبول کریں. انہوں نے اعلان کیا کہ میں بہت جلد بانی پی ٹی آئی کو رہا کرواؤں گا. علی امین گنڈا پور نے شرکاء سے اجازت مانگی اور واپس روانہ ہو گئے. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ثابت ہو گیا پاکستان میں جمہوریت کے سوا کچھ نہیں چلے گا, اب مزید راستے بند نہ کرو, راستہ نکالو. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اب جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اگر انا کو نہیں چھوڑیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا. انہوں نے مزید کہا عوام کو عوام سے نہیں لڑانا, ادارے کو ادارے سے نہیں لڑانا, خدارہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کی عوام تہیا کر بیٹھی ہے, آزاد عدلیہ ہوگی, آزاد عدلیہ کے سوا کچھ قبول نہیں ہوگا. آئینی ترمیم کے خلاف وکلا تحریک کے پیش نظر اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. وکلا تحریک کے باعث انتظامیہ کی جانب سے ڈی چوک, سرینا چوک اور میریٹ چوک میں کنٹینرز لگائے جائیں گے. کنٹینرز لگا کر ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا. آئینی ترمیم کے خلاف وکلا تحریک میں اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے.
اسلام آباد انتظامیہ کا ریڈ زون کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ڈی چوک، سرینا چوک اور میریٹ چوک میں کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ کنٹینرز لگا کر ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل کا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لانے پر تحفظات کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ آرڈیننس صرف ہنگامی ضرورت کے تحت ہی جاری کیا جا سکتا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لانا وکلا کے مطالبے سے انحراف ہے۔ پاکستان بار کونسل کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مقدمات کو مقرر کرنے اور بینچز کی تشکیل بار کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کو بینچز کی تشکیل اور مقدمات کو مقرر کرنے کے حوالے سے اختیارات دے دیے گئے۔ آرڈیننس ایک غیر مناسب قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے جمہوری روایات کے خلاف ہے۔ وائس چیئرمین نے حکومتی ترامیم لانے کے طریقہ کار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومتی آرڈیننس پاکستان بار کونسل کے سامنے رکھا جائے۔ پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی kورٹ میں درخواست اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ صدارتی آرڈیننس پارلیمنٹ کی موجودگی میں جاری نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے اور عدالت درخواست کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری رکھے۔ لانڈھی کراچی میں پارک کی اراضی پر رہائشی مکان کی تعمیر کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے پارک کی اراضی پر تعمیرات کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کے مطابق KDA کے مطابق مذکورہ اراضی پارک کے لیے مختص نہیں کی گئی۔ 22 گز کے پلاٹ پر پارک کیسے ہو سکتا ہے؟ لانڈھی میں پارک کی زمین پر تعمیرات کے خلاف علاقہ مکینوں نے درخواست دائر کی تھی۔ علی امین گنڈاپور کی جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی۔ وکیل PTI نے کہا کہ ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے علی امین گنڈاپور عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔ اس پر جج نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں کہا گیا کہ آفیشل مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ پہلے بھی محرم میں سماعت پر یہی درخواست دی گئی اور عدالت نے حاضری سے استثنا دیا۔ عدالت نے PTI رہنماؤں علی امین گنڈاپور، واسع قیوم عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ راشد حفیظ، عامر محمود قیانی کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ فیصل جاوید کی حاضری معافی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی۔ کیس کی سماعت 3 اکتوبر کو ہوگی۔ کراچی میں پولنگ سٹیشنز کے بیگز کو نقصان کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر بن قاسم تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں پولنگ سٹیشنز کے بیگز کو نقصان پہنچانے کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کے معطل ڈائریکٹر ایڈمن اظہر حسین کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا جونیئر اسسٹنٹ نعمان نے اطلاع دی کہ اسٹرانگ روم کے تالے تبدیل کر کے نئے تالے لگا دیے گئے ہیں۔ فرنٹ گیٹ اور بیک ڈور کے تالے بھی نامعلوم افراد نے تبدیل کیے۔ اسٹرانگ روم خود پہنچ کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ رپورٹ کیا گیا واقعہ درست تھا۔ اجازت سے اسٹرانگ روم کے نئے تالے توڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ چوکیدار کا دیا گیا بیان اصل پوزیشن سے مختلف ہے۔ پنجاب حکومت نے جلسہ گاہ جانے والے راستے بند کیے ہیں۔ ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں پنجاب حکومت نے بہانہ بنایا، جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا جوش و خروش پنجاب حکومت کے خوف کی اصل وجہ ہے۔ جلسہ گاہ کے ارد گرد کی سڑکوں کی بندش پنجاب حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت کا خوف اس بات کا ثبوت ہے کہ جلسہ تاریخی ہے۔ عوامی قوت کے سامنے پنجاب حکومت بے بس نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے قافلے کو روکنا پنجاب حکومت کی بخلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ جلسے کو بزور طاقت روکنا اس کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ تحریک انصاف کو کامیاب جلسہ کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ نواز شریف سے جو باتیں ہونی تھیں ہو گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک میں سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے کمزوریاں ہیں۔ عدلیہ، بیوروکریسی، پارلیمنٹ سمیت تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ملک ابھی بھی اطمینان کا ماحول نہیں پایا جاتا۔
کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، کسی بھی کارکن کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہیں۔ لیے ہے ہم سب ملک میں اسی معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر جس کا جو اختیار ہے اس کے اندر رہے گا، پارلیمنٹ اپنے حدود کے اندر کام کرے، فوج اپنے حدود کے اندر کام کرے، عدلیہ اپنے حدود کے اندر کام کرے، بیوروکریسی اپنے حدود کے اندر کام کرے، تو میرے خیال میں ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ بس جو معاہدے جو ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، کسی کا رابطہ نہیں ہے۔ نواز شریف کی بات کیوں کریں؟ صورتحال بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، امن نہیں تو پھر کچھ نہیں، جان ہی محفوظ نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں صحافیوں کو شہید کیا گیا۔ کوئی رہنما کہ جو آپ کی اس بدبختی کے حالات میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو، یہ جماعت اسلامی ہے جو اپنے مرکزی امیر کو یہاں پر لے آئی ہے، صوبائی رہنما یہاں پر موجود ہے، پوری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ بدامنی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تحفظ چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے۔ ساہیوال میں بغیر اجازت جلسہ کرنے پر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان سمیت 21 نامزد اور 60 نامعلوم کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ ڈی آئی بی کے انسپیکٹر کی مدعیت میں تھانہ سٹی میں درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزمان نے بغیر اجازت جلسہ کر کے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور بازاروں کو بند کیا۔ مقدمے میں تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے آئینی ترمیم اور ججز کی تعیناتی کے معاملے پر وزیر اعظم پر کڑی تنقید۔ کہا اپوزیشن میں میرٹ کی بات کرنے والے اقتدار ملنے پر میرٹ بھول جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کوئی بھی میرٹ پر چیف جسٹس بننا ہے تو بننے دیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں گورنر سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا وزیر اعظم کو کیا پڑی ہے، وہ ججز کی سلیکشن خود کریں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 5 یا 3 ججز میں سے انتخاب کریں گے۔ وزیر اعظم ہوش کے ناخن لیں، چیزوں کو میرٹ پر چلنا چاہیے۔ کوئی 1 ماہ 6 ماہ یا 1 سال کے لیے چیف جسٹس بنتا ہے تو بننے دیں۔ ان کا کہنا تھا جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو جانے دیں، ایکسٹینشن کیوں دیتے ہیں؟ اپوزیشن میں میرٹ کی بات کرنے والے اقتدار ملنے پر میرٹ بھول جاتے ہیں۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مسجد گلزار مدینہ نیا یونیا میں روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں ایتھنز میں مقیم پاکستانیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل سے خطاب کرتے ہوئے علامہ ثاقب اقبال نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور والدین کے حقوق کے حوالے سے خطاب کیا۔ علامہ ثاقب اقبال نے کہا آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ محفل میں ثنا خانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر متحرک، ای میلز اور ایس ایم ایس بھیجنے کا سلسلہ جاری۔ آڈٹ کی صورت میں اضافی ٹیکس اور بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ 30 ستمبر کے بعد بڑے پیمانے پر لوگوں کی موبائل فون سمز بند ہونے کا امکان ہے۔ ٹیکس نیٹ میں رجسٹر نہ ہونے والوں کی موبائل سمز بلاک ہوں گی۔ گوشوارے جمع نہ کرانے کی صورت میں بجلی اور گیس کنیکشن منقطع کرنے کا بھی انتباہ۔ شہریوں کو بیرون ملک سفر پر پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کراچی کے بجلی صارفین کو پھر ہائی وولٹیج جھٹکا دینے کی تیاریاں۔ بجلی 51 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے کہ الیکٹرک نے اضافی وصولیوں کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا درخواست پر 3 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ اضافہ اگست کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ منظوری کی صورت میں کہ الیکٹرک صارفین پر 1 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ پاکستان ریلوے نے اے کلاسز اور مسافر گاڑیوں کے کرایوں میں 10% کمی کر دی۔ کرایوں میں کمی کا اطلاق صرف پاکستان ریلوے کے زیر انتظام چلنے والی گاڑیوں کے کرائے پر ہوگا۔ تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ اور ڈائریکٹر آئی ٹی کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کمی کا اطلاق 23 ستمبر سے ہوگا۔ اور آپ کو بتائیں راولپنڈی میں ڈینگی مچھروں کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37 افراد میں ڈینگی پازیٹیو ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈینگی سے متاثرہ کنفرم مریضوں کی تعداد 599 تک پہنچ گئی، جبکہ رواں سیزن میں کانگو کے 2 خسرہ کے 651 مریض سامنے آئے ہیں۔ ڈینگی آؤٹ بریک کا مرکز پوٹوہا ٹاؤن کے علاقہ بن گئے۔
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में 96 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 29 मरीज पोठोहार टाउन 14 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाकों से आए। रावलपिंडी कंटोनमेंट एरिया से 3 और चकलाला से 3, गोजर खान 3, कलर सईदा 2 मरीज में डेंगू की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक रवां सीजन में कांगो के 2, खसरा के 651 मरीज सामने आए। रवां सीजन में अब तक मंकी पॉक्स का कोई मरीज सामने नहीं आया। रवां बरस डेंगू लार्वा मिलने पर शहरियों और कारोबारी हलकों के खिलाफ 2880 FIR दर्ज की गई हैं। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौन।